بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض نوجوانوں کے اندر، خاص کر مالدار لوگوں کے اندر، جو ایک بڑھتی ہوئی خرابی اور گناہ ہے کہ نوجوان لڑکے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، سونے کی لاکٹ پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ امت مسلمہ کے مردوں کے لیے سونے کے زیور اور ریشم کے کپڑے کا استعمال حرام کر دیا گیا اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ہاتھ سے اتار کر غصے میں اس انگوٹھی کو دور پھینک دیا اور غصے میں فرمایا، کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص ہاتھ میں سونے کا زیور پہنے گا یہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کسی نے ان صحابی سے کہا کہ اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر فائدہ اٹھاؤ، لیکن صحابہ میں بھی ایمانی غیرت کس اعلیٰ درجے کی تھی، فوراً جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ جل شانہ نے ایک مسلمان عورت کے لیے جنت کی کمائی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت ان 4 کاموں کا اہتمام کرے وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور عفت و ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تو گناہوں کے جو معاملات ہیں ان کے علاوہ شوہر کی اطاعت کرنا بیوی پر فرض ہے، یعنی گناہ کے کاموں میں تو خاوند کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ جائز کاموں میں بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت کرنا فرض ہے، لیکن عورت اس فرما برداری کو غلامی نہ سمجھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر چند دن عورت دلجمی کے ساتھ شوہر کی جی چاہے یا نہ چاہے اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کے نبی کا حکم سمجھ کر خدمت کر لے، اس کی اطاعت کر لے، تو یقین کر لیں کہ بقیہ زندگی اس کی چین و سکون سے گزرے گی، کیونکہ جب وہ شوہر کی دل و جان سے عزت کرے گی اور خدمت اور اطاعت کرے گی تو چند دنوں کے اندر ہی شوہر اس کا گرویدہ ہو جائے گا۔ پھر اکثر کام بیوی کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوں گے، اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے اور مشاہدے کی بات ہے، بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ تو ایسی عورت اپنی دنیا کو بھی جنت بنا لے گی اور اپنی آخرت کو بھی جنت بنا لے گی، دنیا میں بھی گھر شاد و آباد رہے گا اور آخرت میں جنت کا داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ قیامت کی صبح تک درود پاک پڑھتے رہیں تو آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رب تعالی سے ایسے مختصر کلمات اور اعمال لے کر دے دیے کہ ہم بالکل مختصر وقت میں اتنی آخرت کی کمائی کر سکتے ہیں جتنی پچھلی امتیں گھنٹوں اور مہینوں
اور سالوں عبادت کر کے بھی نیکیاں نہیں کما سکتے تھے جتنا ہم چند منٹ ہمت کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر میرے پاس سے تشریف لے گئے۔ میں اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ذکر اذکار میں مصروف تھی۔ تقریباً چاشت کا وقت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی ذکر اذکار میں مصروف تھی۔ آپ نے پوچھا، اے جویریہ، جس حالت پر میں نے تمہیں چھوڑا تھا، یعنی مصلی پر بیٹھ کر ذکر کر رہی تھی، کیا ابھی تک تم اسی حالت پر ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے تھے، اگر ان کا وزن کیا جائے تو جتنا وظیفہ تم نے اب پر کیا ہے، جتنا وظیفہ ذکر اذکار تم نے اب تک کیے ہیں، وہ کلمات اس سب پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی کہ یہ تقریباً 4.5-5 گھنٹے بنتے ہیں، تو 4.5-5 گھنٹے کا ذکر کر کے تم نے جتنی نیکیاں کمائیں، میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ کہہ کر وہی اجر و ثواب کما لیا۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ یہ کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک کوتاہی جو بہت سے مرد حضرات کی طرف سے سننے میں دیکھنے میں آئی ہے، پتہ نہیں کیوں انہیں اس حدیث پر سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے، حالانکہ شرم اور جھجک آنی چاہیے گناہ کرتے ہوئے، وہاں تو نہیں آتی، اور سنت پر تو محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے جھجک آتی ہے، نہ جانے کیسی جھجک ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث اور ذریعہ ہوگا۔ تو مرد حضرات گھر داخل ہو کر بیوی کو، بچوں کو سلام کرنا نہ جانے یا تو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں یا اس میں شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی۔ دنیا کا گھر میں، صحت میں، اولاد میں، مال و دولت میں برکت ہوگی، اور آخرت کا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔